یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک کوئی گمان برا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ گمان کرنے کے حوالے سے، ظن کے حوالے سے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ کوئی گمان برا بھی ہو جاتا ہے، کوئی گمان گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب گمان کسے کہتے ہیں، ظن کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی تعریف یوں ذکر فرماتے ہیں کہ الظن اسم لما يحصل عن امارت، فرماتے ہیں کہ ظن اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی ظاہری علامت سے ظاہر ہو، ظاہری علامت سے جو حاصل ہو اس اعتقاد کا نام ظن ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اندر کوئی ظاہری علامت پائی جا رہی ہے اور اس کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں جو خیال آ جائے وہ ظن ہے۔ اب وہ ظن برا بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اچھا گمان آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے حسن ظن ہے، اور اگر برا گمان آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے سوء ظن۔ بدگمانی سے ہمارے معاشرے میں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، سوء ظن یعنی بدگمانی۔ اگر اچھا گمان آ رہا ہے تو وہ حسن ظن ہے، اور اگر برا گمان آ رہا ہے تو وہ سوء ظن ہے، بدگمانی ہے۔ اور ہر مسلمان عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں پہ حسن ظن قائم رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی، انبیاء کرام علیہم السلام، اور پھر تمام مسلمانوں سے حسن ظن قائم رکھنا اس پر واجب ہے۔ اب یہ حسن ظن قائم رکھنا، یہ جو ہے گمان رکھنا، بدگمانی کرنا، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اختیاری اور ایک ہوتا ہے غیر اختیاری۔ اختیاری مطلب جس پر ہمیں اختیار حاصل ہو، جس گمان پر ہمیں اختیار حاصل ہو وہ اختیاری کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے ہر صورت میں ممنوع ہے، کیونکہ انسان کو اس پر قدرت حاصل ہے، اس پر اس کو اختیار حاصل ہے، لہٰذا یہ ہر صورت ممنوع ہے۔ کیونکہ انسان، ایک گمان تو وہ ہوتا ہے جس پر انسان کو قادر نہیں ہے، وہ خود بخود اس کے ذہن میں آ جائے، اور ایک گمان وہ ہے کہ جس پر وہ اپنا ذہن لگائے گا تو پھر وہ گمان بنے گا۔ تو جو اختیاری ہے وہ تو ہر صورت ممنوع ہے، جو جان بوجھ کر بدگمانی کرے اگر کسی سے، لیکن جو غیر اختیاری ہے وہ کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، اور کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی تقسیم اس طرح بیان فرمائی کہ بدگمانی جو ہے، جو غیر اختیاری ہے، جو خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے، وہ اس کی کئی صورتیں، ان میں سے پہلی صورت انہوں نے مباح بیان کر۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، جو کام کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں وہ مباح کہلاتا ہے۔ اور بدگمانی کبھی مباح بھی ہوتی ہے، اور اس کی تین صورتیں علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی صورت یہ کہ جب کسی صحیح نقصان کا اندیشہ ہو کہ اگر میں فلاں مقام پر بدگمانی نہیں کروں گا تو میں نقصان میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو یہ مباح ہے، وہاں پر بدگمانی کرنا مباح ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ماتحت کچھ افراد کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہا ہے، اس کے انڈر میں کچھ سیلز مین کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ جاب کر رہے ہیں، اگر وہ ان سے بدگمان نہیں ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان میں مبتلا ہو جائے، ان لوگوں کی وجہ سے وہ نقصان میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر اس سے اگر وہ بدگمانی کرتا ہے تو مباح ہے اس کے لیے، یعنی کہ اگر کرے گا تو نہ ثواب ہے نہ اس پر کوئی گناہ ہے، دونوں صورتوں اس کے لیے جائز ہیں۔ وہ یہاں پر اگر بدگمانی کرے گا تو اس کے لیے مباح ہے، تو یہ پہلی صورت ہو گئی۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ جیسے کہ قاضی مقدمہ لڑتا ہے تو فریقین ہوتے ہیں اس کے سامنے، اب اگر وہ ان دونوں سے حسن ظن قائم کر لے گا تو وہ فیصلہ کیسے کرے؟ لہٰذا پھر وہ کسی ایک سے بدگمانی کرے گا یا پھر دونوں سے بدگمانی کرے گا، تو یہاں پر اس کے لیے بھی جائز ہے، یہاں پر اس کے لیے بھی مباح ہے بدگمانی کا۔
تیسری صورت یہ کہ جب سامنے والا کوئی ایسی حرکات میں مبتلا ہو جائے کہ اب حسن ظن قائم رکھنے کی تمام صورتیں ختم ہو گئیں، تو اب جو ہے اس کے لیے وہاں پر بدگمانی کرنا مباح ہے، بدگمانی کر سکتا ہے۔ اگر اس کا ذہن جا رہا ہے بدگمانی کی طرف تو اس پر کوئی قباحت نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شراب کے دکان پر جا رہا ہے شراب کی اور وہاں سے آ رہا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بدگمانی آ رہی ہے تو اس پر کوئی قباحت نہیں، اس پر کوئی قباحت نہیں، مباح ہے اس کے لیے، کیونکہ یہاں پر سامنے والا خود اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کر رہا ہے، اس مقام پر پیش کر رہا ہے کہ سامنے والا جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہاں پر اگر سامنے کوئی بدگمانی کرتا بھی ہے تو اس کے لیے مباح ہے، یہاں پر اس کے لیے مباح ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں مباح کی، کہ اگر سامنے والا کوئی ایسی حرکات میں مبتلا ہو کہ حسن ظن قائم کرنا ناممکن ہو جائے تو تب بھی مباح ہے، کہ قاضی اگر فیصلہ سنا رہا ہے فریقین کے مابین تو وہاں پر اس کے لیے بدگمانی کرنا مباح ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ماتحت کچھ افراد کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے وہ بدگمان ہو رہا ہے تو وہاں پر اس کے لیے بھی مباح ہے۔ تو یہ مباح کی صورتیں ہیں بدگمانی کرنے کی۔ اسی طرح ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مستحب بھی ہوتی ہے بدگمانی کرنا، وہ کون سی ہے کہ اگر کوئی صحیح اصلاح کا مقصد ہو، سامنے والے کی اصلاح کا مقصد ہو تو وہاں پر بدگمانی کرنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر باپ کا جو ہے اپنی اولاد سے بدگمان ہونا، ماں باپ کا اپنی اولاد سے بدگمان ہونا، استاد کا اپنے شاگردوں سے بدگمان ہونا۔ اگر باپ اپنی اولاد سے بدگمان نہیں ہوگا کسی معاملے میں تو وہ اس کی صحیح تربیت کیسے کرے گا؟ ہر معاملے میں وہ اس سے حسن ظن قائم کرنا شروع کر دے کہ فلاں بات کر رہا ہے، سامنے سے اولاد اس کو جھوٹ بولتی ہے، اب اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنے باپ کو، اور پھر وہ باپ اس سے حسن ظن قائم کر لیتا ہے تو تربیت کیسے کرے گا؟ اسی طرح استاد شاگردوں سے اگر ہر وقت ہی حسن ظن قائم کرے گا تو پھر وہ ان کی کیسے اصلاح کر پائے گا؟ کبھی شاگردوں کو سبق یاد نہیں ہوگا اور وہ استاد سے آ کر جھوٹ بولیں گے، اور استاد حسن ظن قائم کر لیں، کوئی تعدیبی کارروائی نہ کرے تو پھر اس کے شاگرد جو ہیں وہ نقصان میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پر چونکہ ایک اصلاح کا مقصد ہے، اس وجہ سے یہاں پر بدگمانی کرنا مستحب ہے۔ اپنے ماں باپ کا اپنی اولاد سے، استاد کا شاگردوں سے بدگمانی کرنا مستحب ہے یہاں پر۔ اسی طرح بدگمانی کرنا کبھی حرام ہو جاتا ہے، اور وہ حرام کب ہوتا ہے کہ جب کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے سامنے والا کوئی ایسی حرکت میں، کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر وہ اس سے سامنے والے سے بدگمان ہو جائے، یہ حرام ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے بدگمان ہوگا، یہ حرام ہے۔ اور اسی سے متعلق قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ یہی گمان۔ اور پھر آخری صورت بدگمانی کی یہ ہے کہ کبھی بدگمانی کفر بھی ہو جاتی ہے، کفر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں انسان، اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے بدگمانی کرے گا تو پھر کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نعمت ملنے کے سلسلے میں تاخیر ہو جائے اس کو، اور معاذ اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ظالم گمان کرے کسی معاملے میں، یا پھر یہ گمان کرے کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتا معاذ اللہ، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر رہا ہے، رسول اللہ سے کسی معاملے میں بدگمانی کرے، تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن جو حرام اور کفر کی جو کیٹیگری بیان کری آپ کے سامنے، اس میں یہ ضروری ہے کہ جو بدگمانی کر رہا ہے اس پر 100% یقین ضرور ہو۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا اس بدگمانی کا، اس وقت تک وہ نہ ہی حرام ہوگی نہ ہی کفر ہوگی، نہ ہی انسان کفر میں مبتلا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب انسان کے ذہن میں کوئی خیال آئے گا، اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ اس کی حسن ظن قائم کرے گا یا پھر بدگمانی کرے گا، یا پھر حسن ظن قائم کرے گا یا پھر بدگمانی کرے گا۔ کہیں تو
اس کا ذہن جا رہا ہے 70% بدگمانی کی طرف، 30% جا رہا ہے اس کا حسن ظن کی طرف، تو اب بھی اس کو حرام نہیں کہیں گے ہم، نہ ہی اس پر کفر کہیں گے ہم کہ یہ کفر کر رہا۔ لیکن جب 1% بھی یقین، 1% بھی حسن ظن کی صورت نہ ہو اور 100% اس کا ایک ہی صورت بچی ہو اس کے ذہن میں، اس کے مائنڈ میں ایک ہی صورت بچی ہو بدگمانی کی، اس موقع پر وہ پھر حرام بھی میں بھی مبتلا ہوگا اور کفر میں بھی مبتلا ہوگا۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بدگمانی کی صورتیں بیان کری، کبھی بدگمانی مباح بھی ہو جاتی ہے، کبھی حرام بھی ہو جاتی ہے، کبھی مستحب بھی ہوتی ہے اور کبھی کفر بھی ہوتی ہے۔ اور حرام کی جو صورت بیان کری اسی سے متعلق قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ کسی مسلمان بھائی سے ہم نے بدگمانی نہیں کرنی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مرفوعاً روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا تو بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے رب سے برا گمان رکھے۔ تو یہ مسلمان کی ایک ادنا سے مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے معاشرے میں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خونی رشتے جو ہوتے ہیں ان میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپس میں بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اس بنا پر کہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، بات چیت نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، سمجھ نہیں رہے ہوتے سامنے والے کو، نہ ہی اپنی بات سمجھا رہے ہوتے۔ اس بنا پر ہم ایک نیگیٹو تھاٹ ہمارے ذہن میں آئی اور اس پر ہم نے گمان کرنا شروع کر دیا، ایک وسوسہ شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا اور اسی کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیا، جو بدگمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اور پھر وہ بدگمانی، وہ پھر آپس کے جو خونی رشتے ہوتے ہیں، وہ پھر آپس میں جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک ادنا سے مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بدگمانی سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی سے برا گمان رکھے گا تو ایسا ہی ہے جیسے بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھ رہا ہے۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم سوسائٹی کا مشاہدہ کریں، معاشرے کا مشاہدہ کریں اپنے، تو آج ہم ایک مسلمان بھائی تو دور کی بات، لوگ اولیاء اللہ سے بدگمان ہو رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اولیاء اللہ سے دور کی بات آج کے دور میں صحابہ سے بدگمان ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور صحابہ کے معاملات کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ان پر طعن کیا جاتا ہے، معاذ اللہ، جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جو ان کا معاملہ ہو گیا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہم ایک ادنا سے مسلمان ہیں، ہم کہاں سے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس نے یہ صحیح کیا یا اس نے یہ غلط کیا؟ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک ادنا سا مسلمان وہ صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک مسلمان بھائی تو دور کی بات، وہ تو چھوڑ ہی دیں آپ، ایک مسلمان تو دور کی بات، اولیاء اللہ پر تنقید ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ اولیاء اللہ تو دور کی بات، اب صحابہ پر تنقید ہو رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ اگر معاذ اللہ نہ رکا تو پھر اس کے بہت ہی سنگین نتائج آئیں گے۔ صحابہ کے بعد کس کا مقام و مرتبہ ہے؟ انبیاء کا ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء سے وابستہ ہو جائیے، جنہوں نے دین حاصل کیا ہے، باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کری ہے، جب تک ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے تو اس طرح کے گمراہ کے لوگ جو ہیں ہمیں گمراہ کرتے چلے جائیں، اور ایسے نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اپنی اولاد کو بھی کوشش کریں کہ علماء کی صحبت میں رکھیں، علماء سے دین حاصل کریں۔ دین ہم کسی ایسے مولوی سے حاصل نہیں کریں گے جس نے دین پڑھا ہی نہیں، خود اپنی من گھڑت جو قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا اور پھر خود ہی اس کی تشریح بیان کر دی، خود ہی اس کی توضیح بیان کر کر علماء پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، صحابہ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر، ان جیسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح بدگمانی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جب بدگمانی آ گئی تو
تو اس کا سدباب کیسے کریں گے؟ بدگمانی آ گئی، اس پر یقین کامل کب ہوتا ہے؟ اس کی ایک صورت تو آپ کو بتا دی میں نے کہ جب بالکل 100% یقین ہو جائے بدگمانی پر۔ دوسری صورت یہ کہ انسان یا تو اپنی زبان سے کہہ دے وہ بات، یا پھر زبان سے نہ بھی کہے تو عمل کوئی ایسا کر جائے، تو پھر وہ ہم اس پر کہیں گے کہ یہ بدگمانی کر رہا ہے، حرام بدگمانی میں مبتلا ہے یا کفر والی بدگمانی میں مبتلا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ سامنے والا بدگمان ہو۔ اور اس حوالے سے اکابرین کی سیرت پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کریم علیہ السلام ایک موقع پر اعتکاف کی حالت میں تھے، اعتکاف میں تشریف فرما تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام جب وہ جا رہی ہوتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آگے تک چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چل دوں۔ تو پھر جیسے ہی حضور علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے 2 انصار صحابہ آتے ہیں، آپ کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ان دونوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ صفیہ بنت حی میری زوجہ ہے۔ تو وہ انصار صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بدگمان ہوں گے؟ ہم کیا آپ سے بدگمان ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ ہے، اور مجھے یہ صحیح لگا کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ میری زوجہ ہے، کہ کہیں تمہارے دل میں برا خیال نہ ہو جائے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ ہے جو تمام انبیاء سے افضل ہے، جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ ان کی حالت احتیاط کا یہ عالم، تو ہم اور آپ پھر کس پیرائے میں؟ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سامنے والا بدگمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضاحت کر دیں تاکہ سامنے والا ہماری وجہ سے بدگمان نہ ہو۔ لہذا اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے، ایک تو اگر خیال آ رہا ہے بدگمانی کا، ایک تو یہ کہ ایک فطری تقاضا ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کری کہ غیر اختیاری جو بدگمانی ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر ہم غور نہ کریں، جیسے ہی کوئی خیال آئے فوراً جھڑک دیں، معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی خیال آ رہا ہے فوراً جھڑک دیں، نبی کریم علیہ السلام کے متعلق آ رہا ہے، صحابہ کے متعلق آ رہا ہے اس طرح کا کوئی خیال، فوراً جھڑک مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے محمد عفان اشرفی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔